آپ 190 ملین پاؤنڈ پہ عمران کی غلطی سمجھتی ہیں؟ 190 ملین کے سیدھا برطانیہ کی ایک ایجنسی اور ایک پرائیویٹ بندے کے بیچ میں ایک ٹرانزیکشن تھی. اگر واقعی اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا تو یہ موجودہ حکومت ڈی کلاسیفائی کرے اور ہمیں بتائے. اور تو سیدھا ہو گیا. وہ تو کہتا ہے میں تو کسی کے بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. آپ 190 ملین پاؤنڈ پہ عمران کی غلطی سمجھتی ہیں؟ نہیں. یا کیا بیسیکلی نہیں, کابینہ کیوں ایک بزنس ٹائکون کو اتنا بڑا شیلٹر دے رہی تھی؟ نہیں, کوئی شیلٹر نہیں دیا. نہ میرے لیڈر عمران خان کا کوئی ذاتی فائدہ ہے, نہ کوئی مالی فائدہ ہے, نہ ان کی بیگم صاحب کا کوئی ذاتی مالی فائدہ ہے. 190 ملین کے سیدھا برطانیہ کی ایک ایجنسی اور ایک پرائیویٹ بندے کے بیچ میں ایک ٹرانزیکشن تھی. اگر واقعی اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا تو یہ موجودہ حکومت ڈی کلاسیفائی کرے اور ہمیں بتائے کہ سلمان شہباز نے ون ہائیڈ پارک کتنے روپے میں بیچا, پیسے کہاں سے ہے. کیونکہ پچھلے دنوں تو اس نے کہا تھا کہ میں بینکرپٹ ہوں برطانیہ کے اندر. تو یہ پیسے ون ہائیڈ پارک خریدنے کے, بیچنے کے جو اس نے پرائیویٹ بندے کے ساتھ کی. اور بائی دا وے وہ تو سیدھا ہو گیا. وہ تو کہتا ہے میں تو کسی کے بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. تو خان صاحب نے تو کہا ہے بتاؤ نا کتنے جرنلوں نے, کتنے بیوروکریٹس نے, کتنے سیاستدانوں نے تم سے فیورز لیے ہیں. تو خان صاحب نے تو نہ کوئی فائدہ لیا ہے, نہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے. ایک ملک میں اور ایک پرائیویٹ بندے میں ایک ٹرانزیکشن تھی. اگر کسی کو زیادہ پی ایم ایل این کو تکلیف ہے تو پلیز اس کو ڈی کلاسیفائی کر دے. کابینہ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. اوپن ڈاکومنٹ آپ کے سامنے کر دیں. سپریم کورٹ کے اندر پیسے گئے جو کبھی شاید پاکستان آ بھی نہیں سکتے. سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسے آئے موجود ہیں, عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے. القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹ کو جان بوجھ کے بند کیا گیا. سزا دے دی گئی کہ اس شخص کو تو ہم کہتے تھے کہ یہ تو یہودی لابی ہے, یہودی لابی کا کارڈ کامیاب نہیں ہونا, اب کہہ رہے ہیں کہ شان رسول کی اس کو سزا دے دو. تو اس لیے پہلے پی ایم ایل این فیصلہ کر لے کہ انہوں نے عمران خان کا مقابلہ ذاتیات میں کرنا ہے, بغض میں کرنا ہے یا سیاست میں کرنا ہے. تو بغض والا اور سیاست والا عدت جیسا گھٹیا کیس ایون یہ القادر یونیورسٹی والا سب اپنے پائے تکمیل کو رمضان کو پہنچے اور پہنچیں گے. بہتر ہے کہ واپس سیاست میں آئیں, عمران خان کا مقابلہ کریں. اس کے لیے ان کو میدان میں جانا پڑے گا. آئی بیٹ یو یہ میدان میں جا کر کے تو دکھائیں ان کے ساتھ لوگ سلوک کیا کرتے ہیں. اب یہ ساری جو ٹیم ہے اس میں کتنے فیصد لوگ اسی طرح کے ہوں گے یا ہیں جو خان کے لیے کام نہیں کر رہے؟ مثلا خان کہتے ہیں کہ آپ جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملیں. مولانا فضل الرحمان سے ملنے کوئی نہیں جاتا, اور عرصہ گزر گیا وہ شاید وہ بھی انتظار میں ہو کہ مجھے کوئی ملنے آئے. تو اب کتنے فیصد لوگ اس طرح کے ہیں جو آپ نے؟ بواری تو اسد کیسر صاحب کے پاس ہے, بڑے سیزن پولیٹیشین, وہ ان سے بات کریں گے. بہرحال ہم جیسے لوگوں کا تو ایک ہی نظریہ ہے, عمران خان عمران خان عمران خان. آپ نے جو ڈاٹس کنیکٹ کیے ہوئے ہیں پولیٹیکل ورکر کے طور پر, آپ کی کیلکولیشن کیا ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں آف دی ریکارڈ ہیں جو آپ بتا نہیں سکتی. عمران خان کی رہائی آپ کب دیکھ رہی ہیں اور کس بنیاد پہ پھر ہوگی؟ میں آپ کے بات بتاتی ہوں, جب میں مفرور تھی, میں وزیرستان تھی, اور ظاہر بات خان صاحب کا حکم تھا کہ آپ سب نے اس میں جانا ہے, ہائیڈنگ میں جانا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ابڈکٹ کر کے پریس کانفرنس نہ کروا سکے. تو میرے اوپر بڑا سخت دور تھا. تو میں وزیرستان گئی تو میں صبح بس ٹریکنگ ہی کرتی تھی, اپنی تسبیح اٹھاتی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ وقت کبھی نہیں ختم ہوگا. سم ٹائم مجھے اللہ سے گلہ ٹھہرتا تھا اور میں اللہ سے کہتی تھی یا اللہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا, میں نے تو کبھی ٹریفک کا اشارہ بھی نہیں توڑا. میں 9 مئی کو بھی ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. میں نے کہا میں نے تو کبھی یا میری پارٹی ہم نے تو ایک پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا. وائی وی آر فریمڈ لائک دس کہ آج میں اپنے ملک کے اندر ہجرت کر کے کہیں اور میں آئی ڈی پیز ہوں, اور آئی ڈی پیز بھی ایسی کہ مجھے چھپنا پڑتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے, اور میں بیماری میں بھی ہاسپٹل نہیں جا سکتی. تو میں نے کہا یا اللہ یہ کبھی وقت گزرے گا. وہ گزر گیا. آج میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے یقین کرے فادیہ, اللہ پہ یہ یقین ہے کہ ایک دن میرا لیڈر سرخرو ہو کے باہر نکلے گا, ایسے ہی جس دن میں نا امید ہو گئی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وقت بھی لیا کہ میں دوبارہ پارلیمانی لیڈر بھی بن گئی.